بہت پرانے زمانے کی بات ہے جب شہروں میں اونچی دیواریں ہوتی تھیں، مسجدوں سے علم کی خوشبو آتی تھی اور رات کو چراغوں کی روشنی میں زندگی چلتی تھی۔ اس دور میں بصرہ کے قریب ایک چھوٹا سا شہر تھا۔ اس شہر میں ایک نوجوان رہتا تھا، ہارون بن سعید۔ ہارون بہت تیز دماغ، تیز زبان اور علم کا بھوکا تھا۔ وہ مدرسے میں اپنے استادوں کا پسندیدہ طالب علم تھا۔ لوگ کہتے، اس لڑکے کا مستقبل روشن ہے۔ لیکن ایک بات تھی جو صرف کچھ لوگ جانتے تھے۔ ہارون علم پر فخر کرتا تھا، لیکن ماں باپ کی بات کو عام سمجھتا تھا۔ اس کے والد سعید بن عمر ایک سادہ مزاج آدمی تھے، بازار میں چھوٹی سی دکان چلاتے تھے۔ ماں زینب بنت عبداللہ اللہ والی عورت تھیں، زبان کم، دعا زیادہ۔ ایک شام ہارون مدرسے سے لوٹ رہا تھا، ہاتھ میں کتابیں، چہرے پر گھمنڈ۔ ماں نے پیار سے کہا، بیٹا ذرا پانی بھر لاؤ، کمر درد کر رہی ہے۔ ہارون نے جواب دیا، امی میں علم کے کام میں مشغول ہوں، یہ چھوٹے کام کسی اور سے کروا لو۔ زینب نے کچھ نہیں کہا، بس نظریں جھکا کر اللہ کو یاد کرنے لگی۔ باپ نے کہا، بیٹا علم کے ساتھ ادب بھی سیکھنا ضروری ہوتا ہے۔ ہارون مسکرا دیا، ابا آج کا دور بدل چکا ہے، صرف علم ہی انسان کو بلند کرتا ہے۔ وہ رات ہارون اپنی کتابوں میں کھو گیا۔ اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ ماں کی خاموشی اور باپ کی اداسی آسمان تک پہنچ رہی تھی۔ کچھ ہی مہینوں میں ہارون کو شہر کے حاکم کے دربار سے بلاوا آیا۔ اس کی تقریر اور علم سے متاثر ہو کر اسے شاہی مدرسے میں درس دینے کا موقع دیا گیا۔ یہ اس زمانے میں بہت بڑی بات تھی۔ لوگ مبارکباد دینے آئے، گھر خوشی سے بھر گیا، لیکن صرف ظاہری خوشی۔ ماں نے کہا، بیٹا پہلے اللہ کا شکر ادا کرو، پھر والدین کا حق یاد رکھو۔ ہارون نے جواب دیا، امی یہ سب میری محنت کا نتیجہ ہے۔ زینب کے چہرے پر ہلکی سی تھکان آ گئی۔ شاہی مدرسے کی زندگی شان و شوکت والی تھی، نئے کپڑے، بہتر کھانا، عزت اور طالب علم کا ہجوم۔ ہارون نے دھیرے دھیرے گھر آنا کم کر دیا، کبھی آتا بھی تو صرف تھوڑی دیر کے لیے۔ ماں کی بیماری بڑھنے لگی، اس کی کمر کا درد اب بخار میں بدلنے لگا۔ باپ نے ہارون کو پیغام بھیجا، بیٹا امی کی طبیعت ٹھیک نہیں، اگر ہو سکے تو آ جاؤ۔ ہارون نے پیغام پڑھ کر کہا، آج درس ضروری ہے، بعد میں دیکھ لوں گا۔ اسی رات زینب کی حالت اور بگڑ گئی۔ اس نے اللہ سے کہا، یا رب میں نے اپنے بیٹے کو علم دیا، اب اسے ادب بھی دے دے۔ وقت اپنی رفتار سے آگے بڑھتا رہا۔ شہر کی تنگ گلیوں میں ہارون بن سعید کا نام آہستہ آہستہ مشہور ہونے لگا۔ اب وہ صرف ایک عام طالب علم نہیں تھا، اس کے درس میں لوگ دور دور سے آنے لگے تھے۔ مسجد کے ستون کے پاس بیٹھ کر جب وہ بولتا تو جوان، بزرگ، حتیٰ کہ تاجر بھی خاموشی سے سنتے۔ لوگ کہتے، اس نوجوان کی زبان میں اثر ہے۔ ہارون کے دل میں یہ بات گھر کر گئی۔ اب جب وہ گھر آتا تو پہلے جیسا نہیں رہا۔ ماں کے سوال اسے وقت کی بربادی لگنے لگے، باپ کی نصیحت اسے پرانے زمانے کی بات محسوس ہوتی۔ ایک رات ہارون دیر سے گھر لوٹا۔ اس کی ماں زینب چراغ جلا کر انتظار کر رہی تھی۔ ماں نے دھیمی آواز میں پوچھا، بیٹا کچھ کھایا یا نہیں؟ ہارون نے جواب دیا، امی آج شہر کے بزرگوں کے ساتھ بیٹھک تھی، وہاں کا کھانا ہی کافی تھا۔ زینب نے خاموشی سے تھالی رکھ دی، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ باپ سعید بن عمر نے کہا، بیٹا جب علم مل جائے تو شکر اور خدمت اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ ہارون نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ابا اگر میں ہر وقت گھر کے کاموں میں الجھا رہوں تو علم کا فرض کون نبھائے گا؟ یہ لفظ تیر بن کر باپ کے دل میں لگے۔ اس رات سعید بن عمر دیر تک جاگتے رہے۔ انہوں نے اپنی پتنی کو دیکھا جو چپ چاپ تسبیح پڑھ رہی تھی۔ سعید نے پوچھا، زینب تم دعا کرتی ہو یا شکوہ؟ زینب نے صرف اتنا کہا، میں اپنے بیٹے کو اللہ کے حوالے کرتی ہوں۔ کچھ دن بعد ہارون کو خبر ملی کہ شاہی مدرسے میں ایک بڑا امتحان ہونے والا ہے۔ اس امتحان کے بعد اسے اور بھی اونچا مقام مل سکتا تھا۔ وہ پوری طرح تیاری میں لگ گیا۔ اسی دوران باپ پھر آیا، بیٹا ماں تمہیں یاد کر رہی ہے۔ ہارون نے غصے میں کہا، ابا ہر وقت یہی باتیں، میں کسی عام آدمی کا بیٹا نہیں رہا۔ سعید بن عمر چپ چاپ لوٹ گئے۔ اس رات زینب نے آنسو بہائے، لیکن زبان سے کوئی شکوہ نہیں نکلا۔
شہر پر اچانک ایک آفت کے آثار نظر آنے لگے۔ آسمان پر گھنے بادل، بازاروں میں بے چینی، اور لوگ کہنے لگے کہ یہ وقت امتحان کا ہے۔ ہارون اپنی کامیابی کے خواب دیکھ رہا تھا اور اس کے ماں باپ اپنی خاموش دعاؤں میں لگے ہوئے تھے۔ کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ اگلا امتحان صرف شہر کا نہیں بلکہ ہارون کے دل کا ہونے والا ہے۔ شہر پر چھائے ہوئے بادل صرف آسمان تک محدود نہیں رہے، ان کی سیاہی اب دلوں میں بھی اترنے لگی تھی۔ اس رات تیز ہوا چل رہی تھی، چراغ بار بار بجھ جاتے اور لوگ اپنے گھروں کے دروازے مضبوطی سے بند کر رہے تھے۔ شاہی مدرسے کے کمرے میں ہارون بن سعید اپنی کتابوں کے ڈھیر کے بیچ بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نیند نہیں تھی، صرف امتحان اور شہرت کے خواب تھے۔ وہیں شہر کے دوسرے کونے میں ایک چھوٹے سے گھر کے اندر زینب بنت عبداللہ کی سانس بھاری ہوتی جا رہی تھی۔ اس کی کمر کا درد اب پورے جسم میں پھیل چکا تھا، بخار تیز تھا اور لب سوکھ رہے تھے۔ سعید بن عمر اس کے سرہانے بیٹھا ہوا تھا، اس کے ہاتھ میں تسبیح تھی اور آنکھوں میں بے چینی۔ زینب، میں ہارون کو پھر بلا لوں؟ اس نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ زینب نے آنکھیں کھول کر مشکل سے کہا، نہیں، اسے اس کے امتحان سے مت روکو، اگر علم کے راستے پر ہے تو اللہ ہی اس کا محافظ ہے۔ یہ کہہ کر اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور خاموشی سے دعا مانگی۔ اگلی صبح شہر کے بزرگ، علماء اور حاکم شاہی مدرسے میں جمع ہوئے۔ یہ امتحان صرف سوالوں کا نہیں تھا، یہ مقام اور عزت کا فیصلہ تھا۔ ہارون نے اپنی عمر سے کہیں زیادہ لوگوں کے سامنے بنا جھجک جواب دیے۔ اس کی زبان روان تھی، دلیل مضبوط۔ لوگ حیران تھے، کوئی نہیں جانتا تھا کہ اسی وقت، اسی شہر میں، اس کی ماں زندگی اور موت کے بیچ جوجھ رہی ہے۔ زینب کی سانس اب ٹوٹ ٹوٹ کر آ رہی تھی۔ سعید بن عمر نے اس کے کان کے قریب کہا، ہارون کا وام لے لو، شاید دل کو سکون ملے۔ زینب نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، میں نے اسے اللہ کے حوالے کر دیا ہے۔ اس کے لب ہلے، یا اللہ، اگر میرے بیٹے کا علم اسے تجھ سے قریب کرے تو اسے کامیابی دے، اور اگر علم اس کے دل کو سخت بنا رہا ہو تو اسے روک لے، اسے جھکا دے۔ یہ ماں کی دعا تھی، جس میں نہ شکوہ تھا نہ بد دعا، صرف رحمت کی درخواست۔ پھر زینب کی آنکھیں بند ہو گئیں، کمرے میں خاموشی چھا گئی، چراغ کی لو کانپ کر ٹھہر گئی۔ اسی شام شاہی مدرسے سے فیصلہ آیا۔ ہارون امتحان میں کامیاب ہو گیا تھا، لیکن جب وہ خوشی کے ساتھ گھر پہنچا تو دروازہ بند ملا۔ پڑوسی نے دھیمی آواز میں کہا، ہارون، تمہاری ماں اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ وہ لفظ ہارون کے کانوں سے ٹکرا کر سیدھا اس کے دل میں گھس گئے۔ اس کے ہاتھ سے کتابیں گر گئیں، زمین گھومنے لگی۔ وہ دوڑ کر اندر گیا، وہی چھوٹا سا کمرہ، وہی تسبیح، وہی خاموشی۔ ماں کا چہرہ سکون سے بھرا ہوا تھا۔ ہارون زمین پر گر پڑا، اس کی زبان سے صرف ایک لفظ نکلا، امی۔ اس رات ہارون نے پہلی بار اپنی زندگی میں سجدہ ندامت کیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہے۔ اس نے یاد کیا، ماں کا پانی مانگنا، باپ کی نصیحت، اپنا گھمنڈ، سب کچھ ایک ایک کر کے اس کے سامنے آ گیا۔ باپ سعید بن عمر نے کہا، بیٹا، تم کامیاب ہو گئے ہو۔ ہارون نے سر جھکا کر کہا، ابا، میں ہار گیا ہوں۔ اگلی صبح شہر میں خبر پھیل گئی کہ ہارون بن سعید اب شاہی مدرسے میں درس دینے نہیں آیا۔ دن گزرتے گئے، اس کا دل کتابوں میں نہیں لگتا تھا۔ شہرت اس کے لیے بوجھ بن چکی تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ ماں کی زندگی میں جو دعا تھی، اب وہ سایہ بن کر اس کے سر سے اٹھ چکی ہے۔ زندگی کبھی اچانک ختم نہیں ہوتی، لیکن کبھی کبھی اس کا مطلب اچانک بدل جاتا ہے۔ زینب بنت عبداللہ کے انتقال کے بعد ہارون بن سعید کے لیے شہر وہی تھا، لوگ وہی تھے، لیکن دل بالکل خالی ہو چکا تھا۔ اب جب وہ صبح اٹھتا تو ماں کی آواز نہیں ہوتی، نہ پانی مانگنے کی درخواست، نہ دعاؤں بھری نظر، صرف خاموشی۔ اور خاموشی کبھی کبھی انسان کو سب سے زیادہ بولنا سکھا دیتی ہے۔ ایک رات ہارون مسجد کے اندھیرے کونے میں بیٹھا تھا۔ چراغ کی ہلکی روشنی میں اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ اس نے پہلی بار علم کے گھمنڈ کے بغیر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے۔ یا اللہ، میں نے علم کو بلندی سمجھا اور ادب کو بھول گیا۔ میں نے ماں کے آنسوؤں کو نظر انداز کیا،
اور باپ کی خاموشی کو کمزوری سمجھا۔ اگر میری ماں کی کوئی دعا ابھی بھی آسمان میں باقی ہے تو اسے میرے حق میں رحمت بنا دے۔ اس رات ہارون نے صرف دعا نہیں مانگی، اپنے آپ کو بدلنے کا وعدہ کیا۔ اگلی صبح ہارون نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ باپ سعید بن عمر کے پاس جا کر ان کے ہاتھ چوم لیے۔ ابا، آج سے میں آپ کا بیٹا پہلے ہوں، عالم بعد میں۔ سعید بن عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے ہارون کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، بیٹا، ماں چلی گئی ہے لیکن اس کی دعا ابھی زندہ ہے۔ اب ہارون باپ کے ساتھ دکان پر بیٹھنے لگا۔ لوگ حیران تھے، یہ وہی ہارون ہے جو شاہی مدرسے میں درس دیتا تھا؟ وہ مسکرا کر کہتا، ہاں، لیکن پہلے میں صرف بولتا تھا، اب میں سیکھ رہا ہوں۔ کچھ مہینوں بعد ہارون نے پھر سے درس دینا شروع کیا، لیکن اس بار بڑے لوگوں کے لیے نہیں، وہ غریب بچوں کو مسجد کے صحن میں پڑھاتا۔ اس کی زبان اب بھی ویسے ہی روان تھی، لیکن الفاظ میں نرمی آ چکی تھی۔ وہ کہتا، علم وہ نہیں جو صرف ذہن بھرے، علم وہ ہے جو انسان کو جھکا دے۔ شہر کے لوگ کہنے لگے، ہارون بدل گیا ہے۔ نہیں، وہ بدلا نہیں تھا، وہ واپس آ گیا تھا۔ ایک دن شہر میں سوکھا پڑا ہوا تھا، لوگ پریشان تھے۔ ہارون نے کہا، چلو سب مل کر اللہ سے دعا مانگتے ہیں۔ وہ باپ کا ہاتھ پکڑ کر استسقا یعنی بارش کی دعا کے لیے نکلا۔ لوگوں نے دیکھا وہ آگے تھا لیکن سر جھکا ہوا۔ جب اس نے ہاتھ اٹھائے اس کی آواز کانپ رہی تھی، یا اللہ، اگر میری ماں کی کوئی دعا ابھی بھی تیرے پاس امانت ہے تو اس شہر پر رحمت برسا دے۔ اور اسی شام آسمان پر بادل چھا گئے، ہلکی بوندوں سے شروع ہو کر تیز بارش ہونے لگی۔ لوگوں نے کہا، یہ والدین کی دعا کا اثر ہے۔ کئی سال بعد جب ہارون خود سفید داڑھی والا بزرگ بن چکا تھا، اس نے اپنے طالبوں سے کہا، میں تمہیں ایک بات وصیت کے طور پر دے رہا ہوں۔ اگر تم علم میں آگے بڑھنا چاہتے ہو تو پہلے اپنے ماں باپ کے قریب آؤ، کیونکہ جس علم میں والدین کی خوشی نہ ہو وہ علم روشنی نہیں، صرف چمک ہوتی ہے۔ اس دن ہارون ماں کی قبر پر گیا۔ وہاں خاموشی تھی لیکن اس کے دل میں سکون تھا۔ اس نے دھیرے سے کہا، امی، آپ دیر سے سہی لیکن مجھے صحیح راستہ دکھا گئیں۔ والدین کی دعا اگر ساتھ ہو تو گر کر بھی انسان اٹھ جاتا ہے، اور اگر والدین ناراض ہو جائیں تو بلندی پر کھڑا